جو رضا والا ہے بدنام نہیں ہوتا ہے، جو رضا والا ہے بدنام نہیں ہوتا ہے، ان کی نسبت کے بنا کام نہیں ہوتا ہے۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ جو رضا والا ہے بدنام نہیں ہوتا ہے، ان کی نسبت کے بنا کام نہیں ہوتا ہے۔ خدمت محبتوں سے نوازے۔ جو رضا والا ہے بدنام نہیں ہوتا ہے، ان کی نسبت کے بنا کام نہیں ہوتا ہے۔ خدمت دین رسالت ہی اگر مقصد ہو تو ایسا جلسہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، ایسا جلسہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ حضرات شہباز رضا نوری صاحب نے اتنا اچھا پڑھا اور مختلف موضوعات پہ ایسے اشعار پڑھے انہوں نے کہ حقیقت یہی ہے کہ میرے ذہن کی تختی پہ جتنے اشعار آئے تھے وہ لگ بھگ مٹ گئے ہیں، لیکن دو موضوع کو انہوں نے ٹچ کیا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے سروے کے حوالے سے اور مولا علی کے حوالے سے جو شعر پڑھا، واقعی میں دل گدگد ہو گیا اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ یہ دولنگی کی سرزمین ہے، دارالعلوم قادریہ رضویہ شمسیہ کا گراؤنڈ ہے، یہاں جو روایتی شان و شوکت کے ساتھ جلسہ سجایا جاتا ہے الحمدللہ وہی رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع جھوم کے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ، ارے ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت شہباز رضا نوری صاحب قبلہ کی شاعری کا تیور یہ بول رہا تھا کہ ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا۔ علماء کرام سے خاص توجہ، اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں کچھ سنا پاؤں گا انشاءاللہ۔ شہباز بھائی کی شاعری کا تیور یہ بول رہا تھا کہ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیں سبھی لوگ، کھڑے ہو جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ الحاج سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، تیزی سے بیٹھ جائیں حضرات۔ اب وہ شخصیت ممبر رسول پہ جلوہ فگن ہیں جس شخصیت کا سر شام سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھ جائیں الحمدللہ، بیٹھ جائیں، تیزی سے بیٹھ جائیں، آواز نہ نکالیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا۔ علماء کرام سے خاص توجہ، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا۔ زندہ ہے ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا۔ زندہ ہے ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا۔ ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا۔ حضرات خلیفہ تاج الشریعہ جلوہ بار ہیں اور ملک ہندوستان کا ایک انمول لب و لہجہ حضرت عظمت رضا بھاگلپوری صاحب کو دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا صدقہ کھا کھا کر اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ عقیدت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بینائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ لہجہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں انہیں آواز دینے جا رہا ہوں، میں دیکھ پا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی یہاں چناؤ سمپن ہوا ہے، پنچایتی تری استریہ پنچایت چناؤ، اور ابھی میں دیکھ پا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اس چھیتر سے ضلع صدر کے نو نرواچت ضلع پریشد ہمارے سنتوش یادو جی اپنے پورے کارکرتاؤں کے ساتھ سہیوگیوں کے ساتھ یہاں پہ اپستھت ہیں۔ حالانکہ چناؤ تو ضلع صدر کا تھا لیکن پوری حکومت یہاں لگی ہوئی تھی۔ سنتوش یادو جی کے جیت اور ان کا نرواچن نے یہ ثابت کر دیا کہ جنتا جسے چاہے گی تاج اسی کے سر ہوگا۔ پوری حکومت، پوری طاقت، جتنا تنتر ہوتا ہے سب کچھ اس چھیتر میں لگا دیا، مگر اس چھیتر سے سنتوش یادو جی نے کانگریس کا پرچم لہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ اگرچہ پوری حکومت، پورا پرشاسن، پورا محکمہ ایک طرف ہے مگر جنتا جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے۔ ہمارے سنتوش یادو جی کو میں جیت کی بھی بدھائی دیتا ہوں، اور یہاں آنے کے بعد جلسہ کمیٹی اور انجمن کی اور سے ساتھی ساتھ مدرسہ کمیٹی کی اور سے
تمامی لوگوں کی اور سے میں انہیں بدھائی دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب آئیے حضرات، بلا تاخیر شاہکار ترنم حضرت عظمت رضا بھاگلپوری صاحب کے لیے ماحول بنائیے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ نعت خوانی کے بعد فوراً حضرت کی تقریر شروع ہونے والی ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، اور ایک اور ایسے خطیب کی آمد ہوئی ہے جو خطیب نہیں ہے بلکہ ہنسانے کی مشین ہے۔ ابھی آپ ان کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، شاعر اسلام حضرت عظمت رضا بھاگلپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حال اچھا خود بخود بیمار کا ہو جائے گا، آپ کے آنے سے گھر دارالشفا ہو جائے گا۔ آپ ہی کی بزم ہے اور آپ ہی کا تذکرہ، آپ آ جائیں تو ہم سب کا بھلا ہو جائے گا۔